بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دنیا کا ہر معالج، ہر طبیب، ہر ڈاکٹر غلطی کھا سکتا ہے، لیکن طبیب اعظم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کا دیا ہوا، اس کے اندر غلطی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو انسان کو لاحق ہونے والی خطرناک بیماریاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آسان اور سہل علاج بتلایا ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں آج جن کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک ہے ریحان اور دوسری ہے کلونجی۔ ریحان اور کلونجی کا اگر استعمال کرو گے تو سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تقریباً ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اگر کہیں جسم کے اندر رکاوٹ، مطلب یہ ہے کہ سینہ، گردے اور دل کی میں اگر رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے استسقاء ہو گیا، آنتوں میں رکاوٹ ہے، قبض ہو گئی، اور کسی جراثیم یا موسمی تغیر اور تبدیلی کی وجہ سے بخار ہو گیا، پیشاب کے اندر زہریلے مادے، سوزش، جلن، نزلہ، زکام، کھانسی، اسی طرح السر، یہ ساری چیزوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ جب کبھی کسی کو یہ کہا جائے کہ کلونجی کا استعمال کرو تو وہ کلونجی چمچ بھر بھر کا کھانا شروع کر دیتا ہے، یا اس کا اگر آئل استعمال کیا جائے، تیل استعمال کیا جائے تو وہ بھی چمچ بھر کر۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کلونجی استعمال کرو، اور اطباء نے یہ کہا ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جو بچے حفاظ بنتے ہیں، قرآن پاک کے حفظ کرتے ہیں، ان کے والدین ان کو صبح 7 دانے کلونجی کے، یہ 7 دانے بھی ہو سکتے ہیں اور قلیل مقدار، بہت کم مقدار، دیکھیں ایک چھٹانک اگر کلونجی ہوگی، اس میں سے آئل نکالا جائے گا، تیل نکالا جائے گا، تو وہ 1 چمچ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلونجی کا آئل استعمال کرنا، شونیز کا آئل استعمال کرنا، تو آپ نے 1-2 قطرے استعمال کرنے ہیں، اور پھر اگر آپ نے چمچ بھر کے استعمال کر لیا، ہوا کا اخراج تو ہوگا، اس کے ساتھ غلاظت بھی آ جائے گی، کپڑے خراب ہو جائیں گے، سر چکرانے لگے گا، آدمی دوسرے دن چھوڑ بیٹھے گا کہ نہیں یار، مجھے کلونجی موافق نہیں ہے۔ کلونجی کا طریقہ تو پہلے کسی سے پوچھ لو کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشونیز دواء من کل داء الا السام وهو الموت، کہ شونیز کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے، صرف موت کا علاج نہیں ہے۔ اور سالم بن مولا
اپنے والد محترم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی کے اندر، شونیز کے اندر ہے، اور یہ تبخیر والا معاملہ جو ہوتا ہے، یہ تبخیر گیس سے بھی خطرناک ہے۔ کھانا پینا، سونا، جاگنا، یہ سب چیزوں کو جو وہ تلخ کر دیتی ہے۔ تبخیر سکون ہی نہیں لینے دیتی۔ تو آپ تخم ریحان اور کلونجی کا اگر استعمال کرو گے تو یہ تبخیر ہے، گیس ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اگر 100 گرام ہے تخم ریحان تو 25 گرام کلونجی ہونی چاہیے، اور استعمال کے لیے ٹی سپون، چائے والا چمچ آدھا۔ اور کسی آدمی کو، بلکہ اس زمانے میں اکثر اور بیشتر لوگوں کو قبض ہوتی ہے، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کو قبض زیادہ ہوتی ہے، تو آپ تخم ریحان کے 1 سے 2 چمچ دودھ میں ڈال کے اس کی کھیر بنا لیں، گرم کر لیں، اور گرم کرنے کے بعد شہد ڈال کے یا شکر ڈال کے آپ انہیں رات کے وقت استعمال کروائیں، اور صبح انشاءاللہ العزیز ان کو قبض کا والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کو کتنے ہی دست آ رہے ہوں، اسہال ہو، پیٹ خراب ہو، آپ تخم ریحان اکیلے کا استعمال کریں تو وہ غلاظت کو پیٹ سے نکالنے کے بعد خود بخود قبض پیدا کر لے گا۔ یعنی قبض کا مطلب یہ ہے کہ اسہال نہیں ہوں گے لیکن پیٹ خراب بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں، کسی کو گردے کے اندر، کسی کو مثانے کے اندر پتھری ہوتی ہے، تو آپ تخم ریحان 1 چمچ، 1 چٹکی آدھا ماشا کلونجی کا، آپ اس کا جب شہد کے شربت کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کروائیں، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کی گردے اور مثانے کی پتھری جو ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ یہ جو استسقاء ہوتا ہے، پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے چہرے کے اندر ورم، پاؤں کے اندر ورم، یہ کلونجی اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت زبردست علاج ہے۔ کولنج ہے، رکاوٹ پیدا ہو گئی انتڑیوں کے اندر، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ذیابیطس، شوگر، اس زمانے کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، تو آپ کلونجی، تخم کاسنی اور تخم میتھی، یہ 1 ماشا صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ استعمال کر لیں گے تو آپ کی شوگر کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ معدہ کی تقویت کے لیے، اگر آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا ہے، کلونجی کی چٹکی اور 2-3 چھوٹی الائچی استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز معدے کے اندر طاقت آ جائے گی، سینے کا بوجھ اتر جائے گا، السر ہے، سوزش ہے، ورم ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے بخار بھی اتر جاتا ہے۔ سردیوں کے ایام میں زیادہ استعمال کرو گے ریحان کا تو پسینہ آئے گا، بخار ٹوٹ جائے گا، اس سے پیشاب بھی کھل کے آ جاتا ہے،
نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کھانسی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ پیشاب کی نالی کے اندر اگر جلن ہے، سوزش ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا اور متلی سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو آپ تخم ریحان اور کلونجی کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز خطرناک بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔